بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 دن پہلے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا ہے۔ مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف لائے، مسجد بھر گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقداس پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ اس کے بعد کچھ سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک تھا۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ تم پر اس دنیا فانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ۔ پھر فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے چنا، اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، حالانکہ اس سے ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان، اور روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے کاٹی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے ان الفاظ میں کہا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں،
سوائے ابو بکر کے دروازے سے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارا دے کر اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں رکھ دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں رہ گئی وہ میرا لعاب تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، مالک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ مالک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ مالک الموت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی خوشنودی اور رضا کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ فرماتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر گیا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی۔ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، پکارنے لگی، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد رونے کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ عثمان ابن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ حضرت عمر نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ وفات پا گئے، میں اس شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پہ سب سے زیادہ ضبط و برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ سر رکھ کر رو دیے اور کہا، ہائے میرے پیارے دوست، میرے مخلص، میرے ساتھی، میرے محبوب، میرے نبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا، کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر میں تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا عمل شروع ہوا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا، میرے بابا جان کے چہرے پر مٹی ڈالو۔ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان جو اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی مگر کسی نے امامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے اور الگ الگ نماز پڑھ کر نکل جاتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو صاحبزادے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کروٹ بدلتے تھے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پانی ڈال رہے تھے۔